بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے ماہ رمضان میں ان خواتین کے لیے جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ خواتین جو حاملہ ہیں۔ تو اب ان دونوں کا مسئلہ تھوڑا تفصیل سے سنیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ ان خواتین کا جو حمل کی حالت میں ہیں، یعنی حاملہ خواتین ہیں، ان کے شکم میں بچہ ہے۔ یہ خواتین اگر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ سکتی ہیں تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اپنے روزے پورے کریں۔ لیکن روزہ رکھنا خود ماں کے لیے یا اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، ضرر رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں خاتون کے لیے خاتون کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ روزہ توڑ دے گی، اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرے گی۔ مگر یہاں اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ جو حمل کے مہینے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اگر اس حمل کے آخری مہینے ہیں، جیسے 8واں 9واں مہینہ ہے اور یہاں روزہ رکھنا اس خاتون کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ خاتون روزہ توڑ دے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے روزہ بھی رکھے گی اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام بھی کسی مستحق کو دے گی، اگرچہ اگلے رمضان سے پہلے رکھ رہی ہے پھر بھی۔ لیکن حمل کے ابتدائی مہینے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں مہینہ ہے، یہاں بھی روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس خاتون کے لیے حکم عام مریضوں کی طرح ہے، جس طرح باقی کوئی شخص بیماری کو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ماہ رمضان کے بعد روزے کی صرف قضا ہے، مد نہیں ہے۔ اس خاتون کا بھی یہی حکم ہے، مد دینے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ان روزوں کی قضا کریں۔ اب آتے ہیں وہ خواتین جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور روزہ رکھنا اس کی ذات کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ بچے کو دودھ پلائیں۔ مگر اگر بچے کے لیے باہر سے دودھ دینا ممکن ہے تو پہلا کام تو وہ یہی کرے گی، دودھ باہر سے پلائے گی، خود روزہ رکھے گی۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہے کہ بچے کے لیے باہر سے دودھ پلانا ممکن نہیں ہے، یا یہ ہے کہ باہر کا دودھ بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس خاتون کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، بچے کو دودھ دیں، اس کی ضرورت پوری کریں، اور رمضان کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے گا اگلے رمضان سے پہلے وہ ان روزوں کی قضا کرے گی اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد یعنی تقریباً 3 پاؤ آٹا کسی مستحق کو دے دے گی۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف ان دو خواتین کے لیے، ورنہ باقی وہ مومنین جو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان کے بعد صرف روزوں کی قضا کرنی ہے، مد دینے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ ماہ رمضان سے پہلے۔ لیکن یہی مسئلہ پھر بیان کروں کہ اسی جگہ کہ اگر یہی مومنین کہ جو بیمار تھے یا سفر کی وجہ سے اس سال روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، رمضان کے بعد اگلے رمضان آنے تک انہوں نے ان روزوں کی قضا نہیں کیا، تو آئندہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا بھی کرنی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا اس کو تاخیر کرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد بھی دینا پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔